اللہ پاک کا اپنے نبیوں کی طرف نازل کیا جانے والا کلام وحی کہلاتا ہے۔ وحی پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہر بشر کی مجال نہیں ہے کہ اللہ پاک اس سے کلام کرے۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل فرمایا تھا؟ تو جان لیجئے کہ یہی سوال ایک دفعہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر مختلف طریقوں سے وحی نازل فرمائی، جبکہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی سرور کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 طریقوں سے وحی نازل فرمائی۔ ناظرین، ان 6 طریقوں سے متعلق بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو وحی کی کیفیت کا حال سنایا جائے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا، جیسے کہ کھجور کی زرد شاخ ہو، سامنے کے دانت کپ کپانے لگتے، سانس رکنے لگتا، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح جڑنے لگتے۔ فتح الباری میں روایت ہے کہ وحی کی کیفیت میں کبھی کبھار ایسی شدت بھی ہوتی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی الہی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ایک بار اسی طرح وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی، تو حضرت زید کو اس قدر وزن معلوم ہوا کہ جلد ہی ان کی ران کچلی جائے گی۔ آئیے ناظرین، ان 6 طریقوں کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ سب سے پہلے طریقے کو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وحی کی سب سے زیادہ سخت ترین صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایک گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے نازل ہوتی رہتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے مجھے کہا ہوتا ہے وہ میں یاد کر لیتا ہوں، اور کبھی کبھار فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی پیاری صورت میں آتا ہے اور مجھے پیغام سناتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب اس شدت سے وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا پیغام دیتے۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے تھے، یعنی جو کچھ آپ کو خواب میں نظر آتا وہ اگلی صبح نمودار ہو جاتا۔ وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء کر دیتے، اسے اصطلاح میں نفث فی الروع کہتے ہیں۔ وحی کی چھٹی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔